اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة علی آلہ اما بعد. سامعین محترم، یہ کاشان بصیرت.com کا آڈیو بک سلیکشن ہے اور جس کتاب کی ریکارڈنگ آپ سماعت فرما رہے ہیں اس کا نام ہے گفتار صدق. یہ اس سلسلے کی ریکارڈنگ نمبر 8. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ہم سب کے سب ناراحت ہیں تو یہ مشکلات و مصائب کہاں سے ہمارے اوپر آئے ہیں اور ان کا سبب کیا ہے؟ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ سب کی سب مشکلات اس ظالم اور فاسد نظام کی وجہ سے ہمارے اوپر آئی ہیں، اور جب تک یہ غلط اور باطل نظام ہمارے ملک میں باقی ہے اس وقت تک عالم بھی جتنی کوشش کرے وہ مثبت نتیجے تک نہیں پہنچ سکتا، وکیل بھی جتنی کوشش کرے وہ مثبت نتیجے تک نہیں پہنچ سکتا، پروفیسر و استاد و جو بھی ہو، جب تک یہ غلط نظام ہم پر مسلط ہے اس وقت تک ہم صحیح مسائل و مشکلات اور دردوں پر مبتلا رہیں گے اور اسی طرح کٹتے رہیں گے، مرتے رہیں گے. لہذا صاحب درد کو جس کو جتنا بھی درد ہو ان کو احساس کرنا چاہیے کہ آج اگر ہمیں ان دردوں سے نجات حاصل کرنا ہے تو بخدا نہ سوشلزم کا نظام ہمیں مشکلات سے نجات دلا سکتا ہے، اور نہ ہی مغربی نظام ہمیں ان مسائل سے نجات دے سکتا ہے، اور نہ ہی وہ اسلام ہمیں نجات دے سکتا ہے جس کے اوپر امریکہ کے دستخط ہوں. اگر کوئی نظام ہمیں نجات دے سکتا ہے تو وہ اسلام حقیقی ہے، وہ اسلام کے جس میں شہادت و جہاد ہے، وہ اسلام کے جس میں امر بالمعروف ہے، وہ اسلام کہ جس میں مسلمانوں کو ایک جگہ پر جمع کیا گیا ہے، نہ وہ اسلام کے جو مسلمانوں کے درمیان اختلاف، نفاق، تعصب اور انتشار پھیلا رہا ہے. ہم کس طرح یقین کر لیں کہ موجودہ حکومت اسلامی نظام نافذ کرنا چاہتی ہے کہ پاکستان میں ہم سب مسلمان نہیں ہیں، سنی ہوں یا شیعہ، دیوبندی ہوں یا بریلوی، اہل حدیث ہوں یا تصوف. اگر اسلام آباد کی یونیورسٹی ایک اسلامی یونیورسٹی ہے تو کیوں شیعہ طلباء کو وہاں پر داخلہ نہیں دیا جاتا؟ یہ کیسے اسلامی یونیورسٹی ہے کہ اگر ایک شیعہ پروفیسر وہاں پڑھاتا ہو تو محض اس لیے وہاں سے نکال دیا جاتا ہے کہ وہ شیعہ ہے؟ یہ اسلامی یونیورسٹی جو کہ اتحاد اسلامی کے خلاف ہے ہمیں کیا ایک اسلامی نظام کو تصور دے گی؟ کیونکہ جہاں سے اس کی بنیاد پڑی ہے اور جہاں سے اس کو مادی اور معنوی غذا ملتی ہے وہ صحیح نہیں ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں میں نفرت پھیلانے کے لیے یہ یونیورسٹی قائم کی گئی ہے، نہ کہ مسلمانوں کے درمیان محبت اور الفت کا بیج بونے کے لیے. برادران اسلامی، ہمارا درد یہ ہے کہ کل ہمیں دوسرے ناموں سے اور آج ہمیں موجودہ حکومت نے اسلام کے نام پر گمراہ کیا ہے. کب ہم بیدار ہوں گے؟ آج بھی اگر ہم انہیں ملک سے نکالیں گے، میں نام نہیں لوں گا لیکن اس دن لاہور میں امامیہ اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن کی دعوت پر استحکام پاکستان کے نام پر ایک سیمینار تھا. وہاں پر ایک پارٹی کے ایک محترم شخصیت MNA نے تقریر کی. ان کے الفاظ یہ تھے کہ اس 2 سال کے عرصے میں ہمیں یقین ہو گیا کہ یہ حکومت اسلام کے حوالے سے مخلص نہیں ہے. آج جو بھی اسلامی نظام کے لیے کام کرنا چاہیے ہم ان کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں. ہم نے ادھر پٹراسی شہر کا نام میں بھی کہہ دیا کہ ہمارے ان بھائیوں نے موجودہ حکمرانوں کو پہچان لیا ہے کہ یہ اسلام کو فقط نام کی حد تک اور اپنے اقتدار کی حفاظت کے لیے استعمال کرتے ہیں. یہ نظام جس دن سے آیا تھا ہم تو اسی دن سے کہہ رہے تھے کہ یہ محض دھوکہ ہے. ہم نے اس وقت بھی ان کی مخالفت کی تھی اور آج بھی اس کی مخالفت کر رہے ہیں، اس لیے کہ اس نے اسلام کو بدنام کیا ہوا ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ اگر واقعا اسلام کا صحیح وارث آج ہوتا تو موجودہ حکمرانوں پر حد جاری کرتا، ان پر مقدمہ چلاتا کہ انہوں نے اسلام پر کیوں یہ ظلم کیا. برادران اسلامی، ہمیں وہ اسلام چاہیے جو ہمیں مشرق اور مغرب کی غلامی سے آزاد کرے، جس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لن یجعل اللہ للکافرین علی المؤمنین سبیلا ہو، جس میں کفار کے مسلمانوں پر بالادستی کی نفی ہو، جو مسلمانوں کو متحد و متفق کرے، جو مسلمانوں کو ایک دوسرے کے خلاف نفرت انگیز باتیں کرنے سے منع کرے. ہم نہیں سمجھتے کہ واقعا کس طرح یہ افراد اسلام کا دعویٰ کرتے ہیں. جمعہ کا خطبہ ہو یا مسجد ہو، امام بارگاہ ہو، عمومی مجلس ہو یا خصوصی، وہاں مسلمان کے خلاف بات کرے، مسلمانوں پر کفر کا فتویٰ لگائے، اپنی توانائیاں اور صلاحیتیں مسلمانوں کے خلاف صرف کرے. یہ کس طرح کا اسلام ہے؟ برادران اسلامی، ہمیں وہ اسلام چاہیے کہ جس میں جہاد ہو. جب تک مسلمانوں کے اندر جہاد کا جذبہ تھا اور مسلمان شہادت کی آرزو رکھتے تھے تو اس وقت مسلمانوں کی بالادستی تھی اور وہ باعزت زندگی گزار رہے تھے. جب سے استعمار و سامراج نے مسلمانوں سے جہاد کو چھین لیا ہے اور مسلمانوں کے اندر سے جہاد کا جذبہ ختم ہو گیا ہے، اس دن سے مسلمانوں کو ذلیل و خوار ہوتا دیکھ رہا ہے. اگر آج پاکستان کے مسلمانوں کے اندر جہاد کا جذبہ ہوتا، اگر مسلمانوں کے دلوں میں شہادت کا چراغ ہوتا تو پھر بخدا ہمارے لیے یہ کشمیر کا مسئلہ نہ ہوتا. آج کیوں کشمیر کا مسئلہ سرد پڑ گیا؟ اس لیے کہ ہمیں پہلے سے پتہ تھا کہ پہلے حکمران بھی میدان میں نہیں آتے تھے
اور اب یہ بھی نہیں آنا چاہتے، اس لیے انہوں نے ایسی مہم چلائی کہ عوام کے دلوں سے شہادت اور جہاد کا جذبہ چھین لیا جائے۔ اب ہر ایک کو دیکھو تو اسے اپنے کاروبار کی فکر ہے، نوکری کی فکر ہے، انہیں یہ احساس نہیں کہ کشمیر مسلمانوں کی سرزمین ہے، نہ کہ ہندوؤں کی۔ کشمیر میں قرآن و اسلام کی بالادستی ہونا چاہیے، نہ کہ CIA کی، لیکن افسوس کہ ہم نے وہاں کے مظلوم مسلمانوں کو بھلا دیا ہے۔ ہم نے ہندوستان کے اندر مظلوم مسلمانوں کو بھلا دیا ہے۔ ہم یہاں پر آپس میں مساجد پر لڑ رہے ہیں، اور ادھر ہندوستان میں ہندو ہماری مساجد کو مندروں میں تبدیل کروا رہے ہیں۔ آج اگر ہمارے جوانوں کے دلوں میں شہادت کا جذبہ ہوتا، اگر ہمارے ممبروں سے ہمارے علماء اور ہمارے ذمہ دار افراد اپنی تقریروں اور اپنی گفتگو میں جہاد کی اہمیت کو مسلمانوں پر اجاگر کرتے، تو آج سارے مسلمانوں کا قبلہ اول بیت المقدس قدس اسرائیل کے قبضے میں نہ ہوتا۔ اگر مسلمانوں کے دلوں میں شہادت کا جذبہ ہوتا تو روس کبھی یہ جرأت نہ کرتا کہ وہ ایک مسلمان ملک افغانستان پر قبضہ کرے۔ برادران اسلامی، اگرچہ ہم چاہتے تھے کہ اپنی زیادہ سے زیادہ عرائض آپ کی خدمت میں عرض کریں، لیکن چونکہ جمعہ کا وقت ہونے کو ہے، بس یہیں پر اپنے عرائض کو ختم کرتا ہوں۔ بس آپ سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ اگر ہم اور آپ مسلمان ہیں تو پھر ہمیں اسلامی نظام کے نفاذ کی کوشش کرنی چاہیے، نہ کہ وہ اسلامی نظام کے جس کے پیچھے امریکہ یا انگلستان یا فرانس کا ہاتھ ہو، بلکہ وہ اسلام جو قرآن پیش کرتا ہے، وہ اسلام جو رسول اللہ لائے ہیں، وہ اسلام کے جس کے لیے حسین بن علی نے کربلا میں قربانی دی ہے۔ ہمیں اسلامی نظام کے لیے کوشش کرنا چاہیے۔ ہمیں اس بات پر بڑی خوشی ہے کہ ہمارے آزاد کشمیر کے مسلمان بھائی آپس میں مل کر اقدار اسلامی کی بالادستی کے لیے کام کر رہے ہیں۔ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کے اغراض ہمارے برادر بزرگوار سید ساجد علی نقوی، سینئر نائب صدر تحریک نفاذ فقہ جعفریہ نے آپ تک پہنچا دیے ہیں۔ مزید ان کے دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن میں اپنے بھائیوں سے صرف اتنا عرض کروں گا کہ اگر ہم اسلامی نظام نافذ کرنا چاہتے ہیں، ہمارے دلوں میں یہی خواہش اور آرزو ہے، اور پھر اس کے لیے اولین کام یہ ہے کہ ہمیں اتحاد بین المسلمین کے لیے کام کرنا چاہیے۔ جب تک سب کے سب مسلمان آپس میں متفق و متحد نہ ہو جائیں اور ایک دوسرے کے لیے محبت اور کشادہ دلی پیدا نہ کر لیں، جب تک ہم تنگ نظری کو چھوڑ نہیں دیں گے، اس وقت تک ایک صحیح اسلامی نظام پاکستان میں نافذ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم تنگ نظری کو چھوڑ دیں، شیعہ سنی کو تسلیم کریں، سنی شیعہ کو، دیوبندی بریلوی دیوبندی کو، سب ایک دوسرے کو تسلیم کر لیں کہ ہم سب کے سب مسلمان ہیں، اور ہم سب کو اسلام کی بالادستی کے لیے کام کرنا چاہیے۔ ایک دوسرے کے احساسات اور جذبات کو مجروح نہ کریں، ایک دوسرے کے مقدسات کا احترام کریں۔ آج دشمنان اسلام مختلف نام اور مختلف بہانوں سے، کبھی فرقہ واریت کے نام سے اور کبھی قومیت کے نام سے چاہتے ہیں کہ ہمارے درمیان اختلاف و انتشار ڈالیں، مگر ہمیں ہوشیار رہنا چاہیے۔ برادران اسلامی، ہم سبھی چاہتے ہیں کہ پاکستان میں ہم سب کے سب جس مسلک سے بھی تعلق رکھتے ہوں اور جو بھی زبان بولتے ہیں، آپس میں محبت و الفت کے ساتھ زندگی گزاریں۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم ایک دوسرے کے مقدسات کا احترام کریں، ہم ایک دوسرے کے احساسات و جذبات کو مجروح نہ کریں۔ خدا نخواستہ اگر ہم تحریروں اور تقریروں میں ایک دوسرے کے مقدسات کی توہین کریں گے تو ہم اتحاد بین المسلمین کے مسئلے میں کامیاب نہیں ہو سکتے، اور دشمنان اسلام یہی چاہتے ہیں کہ ہم اس میں کامیاب نہ ہوں۔ آخر میں آپ برادران اسلامی کا اور بالخصوص کوٹلی کے احباب کا اور اس محفل کے منتظمین کا اور تحریک نفاذ فقہ جعفریہ آزاد کشمیر کے صدر اور دوسرے اراکین کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے یہ موقع فراہم کیا۔ خداوند متعال ہم سب کو اپنے وظائف اور ذمہ داریوں سے آگاہی اور پھر ان پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کے بعد ہے 1400 سالہ جشن ولادت باسعادت بی بی زینب سلام اللہ علیہا پر قائد شہید کا خطاب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الاولین والآخرین خاتم النبیین بالقاسم محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعلی المعصومین من آلہ والمنتجبین من صحبہ، والسلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، وبعد فقد قال العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان هذه امتکم امۃ واحدۃ وانا ربکم فاعبدون۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 92۔ یہ ایک مبارک محفل ہے اور مبارک شب ہے، اس لیے مبارک محفل ہے کہ یہ محفل ثانیہ زہرا حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کے 1400 سالہ جشن ولادت باسعادت کے ساتھ مربوط ہے، اور ساتھ ہی اس محفل میں سنی شیعہ مل کر شرکت کر رہے ہیں۔ ہم ایسی مبارک شب میں ایسی بات کریں کہ جس سے اس عظیم بی بی کے مقصد کو تقویت پہنچے۔ یقیناً اس بی بی کا مقصد ظلم و استبداد کو ختم کرنا اور کلمہ حق کی سربلندی تھا۔ آج بھی ہماری کوئی ایسی بات، ایسی تقریر، ایسی تحریر کہ جس سے کلمہ حق کی سربلندی اور ظلم و استبداد کی کمر شکنی ہو تو یقیناً اس پر حضرت زینب سلام اللہ علیہا کی روح بزرگ خوش ہوگی۔ اگر ایک محفل میں دشمنان اسلام کی مسلمانوں کے خلاف سازشوں کو ناکام بنانے، اسلامی تعلیمات کو عام کرنے، نظام اسلامی کو طاغوتی اور غیر اللہ نظاموں کے مقابلے میں نافذ کرنے کے بارے میں بحث ہو،
تو یقیناً یہ ایسے مباحث ہیں کہ ان مباحث سے کلمہ حق کی سربلندی اور ظلم و استبداد اور دشمنان اسلام کی کمر شکنی ہوتی ہے۔ پس اس لیے ہماری یہ محفل عظیم القدر ہے، باقیمت ہے، مقدس اور محترم ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں، ہمیں طبیعت یعنی نیچر کی طرف دیکھنا ہے کہ اس میں کس طرح اور کون سا قانون نافذ ہے۔ اگر آپ میں قرات کی طرف دیکھنے کا وقت ہو تو ان قرات کے درمیان نظم ہے۔ سورج جو ہماری کہکشاؤں اور ہمارے نظام شمسی میں مرکز ہے، اور دیگر ستارے اس کے ارد گرد چکر لگاتے ہیں، یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس سے دن اور رات بنتے ہیں، اس سے نظام شمسی کا نظام برقرار ہے، یہ اس لیے ہے کہ طبیعت میں نظم، اتحاد، اتفاق ہے۔ یہ ایک دوسرے کے خلاف طبیعت میں سازش نہیں ہے، جس کا جو بھی فریضہ ہے وہ اسے بہتری کے احسن انجام دے رہا ہے۔ بس اگر ہم مسلمان سعادت و عزت و شرافت چاہتے ہیں، اگر ہم مسلمان غیروں کی غلامی سے آزادی چاہتے ہیں، تو پھر ہمیں آپس میں مربوط ہونا چاہیے، ہمیں ایک مرکز پر جمع ہونا چاہیے۔ وہ مرکز کیا ہے کہ جس پر ہم مسلمان جمع ہو سکتے ہیں؟ وہ خدا و رسول و کعبہ و کتاب اللہ ہے۔ اگر قرآن کی طرف ہم نظر کریں تو قرآن میں ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، سورہ آل عمران 103۔ تم سب کے سب حبل اللہ کو مضبوطی سے تھام لو۔ یہ حبل اللہ کیا ہے کہ جسے ہم تھامیں تو ہلاکت، بدبختی اور ذلت سے بچ جائیں گے۔ تو آیت الکرسی میں ارشاد ہوتا ہے وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفصام لَهَا، یعنی جو افراد طاغوت پر کفر اختیار کریں اور اللہ پر ایمان لائیں، یہ دو شرط جن افراد میں پیدا ہو جائے، یکفر بالطاغوت اور یؤمن باللہ، تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقیٰ، تو اس شخص نے خدا کی مضبوط رسی جس کے لیے ختم ہونا نہیں ہے، یہ شخص اس سے متوسل ہو گیا ہے۔ اب یہاں پر ہم یہ چاہتے ہیں کہ سب مسلمان اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لیں۔ اگر ہم اللہ کے سامنے سر جھکائیں اور زبان سے لا الہ الا اللہ کا کلمہ پڑھیں، یعنی ہم یکفر بالطاغوت نہ ہوں اور امریکہ اور روس کو سپر طاقت تسلیم کریں، اور جب بھی ہم پر کوئی مشکل آئے تو امریکہ اور روس کو اپنا مشکل کشا بنائیں۔ بظاہر ہم یہ کہیں کہ ہمارا قبلہ کعبہ ہے، لیکن صحیح معنوں میں ہمارا قبلہ یا وائٹ ہاؤس ہو یا کرملن، اور ہم ہفتے میں یا مہینے میں یا سال میں ایک مرتبہ اس قبلہ کا طواف کریں اور وہاں سے ہم وحی و الہام لیں، تو پھر فقد استمسک بالعروۃ الوثقیٰ نہیں ہو سکتا۔ بس ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ ہر آدمی یہ کہتا ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا کا ماننے والا ہے، لیکن عمل میں جب ہم دیکھتے ہیں تو ان دو شرطوں میں سے یکفر بالطاغوت ان میں نہیں ہے۔ عبادت صرف کسی کے سامنے سر جھکا کر اس کی پرستش کا نام نہیں ہے، کسی شخص کی بات کو ماننا یہ بھی اس کی پیروی اور اس کی بندگی ہے، جیسا کہ امام ہادی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من اصغى الى ناطق ينطق عن الله فقد عبد الله، من اصغى الى ناطق وهو ينطق عن الشيطان فقد عبد الشيطان۔ معیار مولا نے یہ دیا کہ جو شخص اس آدمی کی بات کو سنے کہ جو خدا، قرآن، سنت رسول اور سنت اہل بیت سے بات کرے، تو فقد عبد اللہ، صرف اس بات کا سننا ایسے ہی ہے کہ جیسے اس نے خدا کی عبادت و بندگی کی ہو۔ وَمَنْ أَصْغَىٰ إِلَىٰ نَاطِقٍ يَنطِقُ عَنْ غَيْرِ اللَّهِ يَنطِقُ عَنِ الشَّيْطَانِ فَقَدْ عَبَدَ الشَّيْطَانَ، بہار الانوار جلد 2 صفحہ 94۔ اگر ہم نے ایسی آدمی کی باتیں سن لی جو بات تو کرتا ہے لیکن وہ بات نہ خدا کی طرف سے، نہ خدا کی کتاب کی طرف سے، نہ رسول اللہ کی طرف سے، اور نہ ہی اہل بیت کی طرف سے ہے، بلکہ امریکہ کی طرف سے ہے یا روس کی طرف سے ہے۔ امریکہ کے پاس جا کر ان کی طرف سے کوئی پروگرام لایا ہے یا روس کی طرف سے کوئی پروگرام لایا ہے، تو یہاں پر ایسے شخص کی تقریر سننا ایسے ہے جیسے ہم نے شیطان کی بندگی و عبادت کی ہو۔ آپ مجھے بتائیں ہمارے اسلامی ممالک کے جو سربراہان ہیں وہ کن کی باتوں کو سنتے ہیں؟ کیا وہ مسلمانوں کی باتوں کو سنتے ہیں؟ نہیں۔ قرآن کی باتیں سنتے ہیں؟ نہیں۔ قرآن تو کہتا ہے لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، سورہ نساء آیت نمبر 139۔ قرآن تو کہتا ہے لن یجعل اللہ للکافرین علی المؤمنین سبیلا، سورہ نساء آیت نمبر 141۔ وہ قرآن کی بات نہیں سنتے، رسول اللہ کی بات کو نہیں سنتے، بس کس کی بات کو سنتے ہیں؟ یہ امریکہ کے ماہرین کی بات کو سنتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہ ممالک اپنے پاس ماہرین رکھتے ہیں، یا روس کے ماہرین کی بات سنتے ہیں، کبھی کسنجر آتا ہے، کبھی فلاں کا نمائندہ آتا ہے، کبھی فلاں ملک کا وزیر دفاع آتا ہے، اور وہ ان کے کانوں میں باتیں کرتے ہیں کہ یوں کرو اور یوں نہ کرو۔ بس ان کا ایسے افراد کی باتوں کا سننا، ان افراد کی بندگی کرنا ہے۔ بس یہ لوگ، یہ سربراہان، آپ خود نتیجہ اخذ کر لیں، آیا وہ خدا کے بندے ہیں یا شیاطین کے بندے ہیں؟ نارے سپر پاور ہے خدا، نہ روس نہ امریکہ۔ اگر ہم واقعاً عروۃ الوثقیٰ جس کے متعلق قرآن میں حکم ہوا ہے کہ ہم اس سے متمسک ہو جائیں، تو پھر 2 بنیادی شرائط ہیں، ان 2 شرائط کو ہمیں اپنے اندر پیدا کرنا ہے۔ اگر ہم یہ 2 بنیادی شرائط اپنے اندر پیدا نہ کریں اور ہم یہ کہیں کہ ہم مسلمان ہیں اور ہم عروۃ الوثقیٰ کے ساتھ متمسک ہیں، تو یہ دعویٰ انتہائی مضحکہ خیز ہوگا۔ برادر مسلمان، آپ خود دیکھ لیں، قرآن ہم سب مسلمانوں کی حکومت سمجھتا ہے۔ ان هذه امتکم امۃ واحدہ، خدا ہمیں ایک سمجھتا ہے، خدا ہمیں قرآن میں ایک سمجھتا ہے، کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام،
اے ایمان والو تم پر روزہ واجب ہے۔ اسی آیت سے شیعہ بھی استنباط کرتا ہے کہ ہم پر روزہ واجب ہے، سنی بھی، بریلوی بھی، دیوبندی بھی، اعلی حاضر القیاس۔ خدا ہم سب کو ایک سمجھتا ہے، وہ یہ نہیں کہتا کہ یا ایھا البریلوی یا ایھا الدیوبندی یا ایھا الشیعہ یا اہل حدیث۔ خدا نے ہمیں مختلف ناموں سے نہیں پکارا، خدا ہم سب کو ایک نام سے یاد کرتا ہے، یا ایھا الذین آمنو۔ شیطان بھی ہمیں ایک سمجھتا ہے، شیطان کیا کہتا ہے؟ قسم کھا کر کہتا ہے لاغوینہم اجمعین، قسم ہے تیری ذات کی کہ میں سب کے سب جس مسلک کے ساتھ بھی وہ تعلق رکھتے ہوں سب کو میں دھوکہ دوں گا، سب کو میں اغوا کروں گا۔ نہیں کہا کہ میں شیعہ کو دھوکہ دوں گا، سنی کو نہیں دوں گا، بریلوی کو دوں گا، دیوبندی کو نہیں دوں گا، سب کو ایک سمجھتا ہے۔ دشمنان اسلام بھی ہم کو ایک سمجھتے ہیں۔ امریکہ اور روس، گورباچوف اور ریگن جب جنیوا میں بیٹھتے ہیں تو کیا بات کرتے ہیں؟ یہ کہ یہ جو اسلامی ممالک میں مسلمان ہیں اور ان میں جو بیداری پیدا ہو رہی ہے، خواہ مصر کے مسلمانوں یا عراق کے، ایران یا افغانستان کے، ہمیں اس بیداری کو کس طرح روکنا ہے۔ جب وہ ہمیں میدان سے ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمیں ایک سمجھ کر، میں نے کل بھی مثال دی تھی کہ آپ کینچی کو دیکھیں، کینچی کے دو پھل ہیں اور بظاہر ایک دوسرے کی ضد معلوم ہوتے ہیں، لیکن جب کسی چیز کے کاٹنے کا موقع آ جاتا ہے تو دونوں آپس میں مل جاتے ہیں۔ آج اگر افغانستان کے مسلمانوں پر روس نے یلغار کی تو روس نے امریکہ کے ساتھ سمجھوتا کر کے ایسا کیا۔ اگر عراق کو امریکہ نے ایران اسلامی پر حملہ کرنے کا آرڈر دیا تو روس کے ساتھ سمجھوتا کر کے اس نے ایسا کیا تھا۔ یہاں تک کہ اخبارات نے لکھا تھا اور آپ نے بھی سنا ہوگا کہ روس اور امریکہ کے درمیان ایک خفیہ معاہدہ ہوا ہے کہ اگر امریکہ خلیج میں ایران کے خلاف مداخلت کرنا چاہے تو روس کچھ نہیں کہے گا، اور اسی طرح افغانستان میں روس کی موجودگی پر امریکہ کچھ نہیں کہے گا۔ اب یہ جو لیبیا کو امریکہ دھمکیاں دے رہا ہے، آپ کیا خیال کرتے ہیں کہ اس میں روس کی ہمدردیاں لیبیا کے ساتھ ہیں؟ ہرگز نہیں۔ یہ آپس میں ساز باز کر کے اور سازش کر کے چھوٹے ملکوں اور مسلمانوں کو تنگ کرتے ہیں۔ بنابراین جب خدا ہمیں ایک سمجھتا ہے، شیطان ہمیں ایک سمجھتا ہے، دشمن اسلام ہمیں ایک سمجھتا ہے، تو اے شیعہ، اے سنی، اے بریلوی، اے اہل حدیث، اے دیوبندی، اے مسلمان، ہم کیوں اپنے آپ کو مختلف ناموں میں تقسیم کر کے اپنے آپ کو کمزور بناتے ہیں؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ شیعہ اپنی اپنی سوچ رکھتے ہیں، دیوبندی ایک اپنی سوچ رکھتے ہیں، بریلوی اپنی سوچ رکھتے ہیں، ان کو اپنی سوچ کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے، اسی سوچ کے مطابق، اسی مسلک کے مطابق عبادت کرنی چاہیے، دوسرے کو اس کے خلاف باتیں نہیں کرنی چاہیے، لیکن دشمنان اسلام کے خلاف، اسلام کے تحفظ کی خاطر، قرآن و اسلام کے نافذ کے دفاع کی خاطر سب کو مل کر کانہم بنیان مرصوص بننا چاہیے۔ آج اگر ہم دیکھتے ہیں کہ دشمنان اسلام مسلمانوں کے درمیان تفرقہ ڈالتے ہیں تو ساتھ ہمارے وہ مسلمان سربراہان، وہ حکمران جنہوں نے ناجائز طور پر اسلامی ممالک میں مسلمانوں پر اپنے آپ کو مسلط کیا ہوا ہے یا کسی نے ان کو مسلمانوں پر مسلط کیا ہے، وہ بھی اپنے تخت و تاج و اقتدار کے تحفظ کی خاطر اس قسم کے اختلاف پیدا کرتے ہیں، سنی شیعہ جھگڑے پیدا کرتے ہیں۔ آپ نے نہیں سنا کہ جب کوئٹہ کا واقعہ ہوا، وہاں پر شیعوں کا حکومت کے ساتھ مسئلہ تھا، لیکن پھر بھی وہاں کی انتظامیہ نے اپنی طرف سے سر توڑ کوشش کی کہ اس مسئلے کو سنی شیعہ مسئلے کا رنگ دے، مگر الحمدللہ وہاں کے سنی مسلمان جو ہوشیار و بیدار ہیں انہوں نے حکومت کو اس سازش میں کامیاب نہیں ہونے دیا، اور خصوصاً سندھ کے علماء کرام، مثلاً مولانا قمر ہاشمی، مولانا سلیمان طاہر اور دوسرے علماء نے یہاں سے جا کر سنی شیعہ مساجد اور امام بارگاہوں میں تقاریر کی اور وہاں پر دونوں قوموں سنی اور شیعہ کو بتایا کہ بیدار ہو جاؤ، یہ دشمنان اسلام ہے جو اسلام کو کمزور کرنے کے لیے، قرآن کو اور اسلام کو مٹانے کے لیے آپ کو آپس میں لڑائیں گے، لیکن آپ ان کی سازشوں کو کامیاب نہ ہونے دیں۔ الحمدللہ ان کوششوں کے نتیجے میں بہترین فضا پیدا ہو گئی، اور آج اگر ہم دیکھتے ہیں کہ حکومت ادھر تو کہتی ہے کہ ہم نے جمہوریت بحال کی ہے، اور ادھر 2 مہینے سے زیادہ عرصہ ہو گیا کہ ہمارے بھائی جن میں علماء بھی ہیں، جن میں سفید ریش بزرگ بھی ہیں، جن میں جوان بھی ہیں، 2 ماہ سے زیادہ عرصہ ہو گیا بغیر کسی جرم کے ان کو جیلوں میں بند کر رکھا ہے، اور ہم نے اپنی طرف سے یہ بھی کوشش کی کہ ضمانتوں کے ذریعے ان کو رہا کیا جائے اور آگے ان پر مقدمہ چلایا جائے، لیکن اس مسئلے میں بھی انہوں نے ہمارے لیے کئی مشکلات کھڑی کی۔ ہم نے پرامن ذرائع استعمال کے، فہم و تفہیم کو ہم نے ابھی تک بند نہیں کیا، لیکن حکومت نے ہمیں کوئی مثبت جواب نہیں دیا۔ آخر میں ہم نے پھر بھی ان کے لیے ایک اتمام حجت چھوڑ دیا اور موقع دے دیا کہ 1 مئی تک ہمارے ان مظلوم بھائیوں کو آزاد کریں۔ اگر 1 مئی تک ہمارے ان بھائیوں کو آزاد نہ کیا گیا تو پھر ہم مجبور ہو جائیں گے کہ ہمارے بچے جوان، ہمارے بوڑھے یا علی کا نعرہ لگا کر کوئٹہ کی طرف لانگ مارچ شروع کر دیں، اور اس کے بعد نعرے، اور اس وقت تک ہم وہاں سے نہیں جائیں گے جب تک ہم اپنے بھائیوں کو آزاد نہیں کروا لیں گے۔ ہم پرامن طور پر یہ احتجاج کریں گے، ہم تشدد پسند نہیں ہیں، ہم نے نہ اس سے پہلے تشدد کیا اور نہ اس کے بعد ہم تشدد کریں گے، لیکن آخر صبر کی بھی ایک حد ہوتی ہے۔ آخر کب تک ہم اپنے جوانوں کے احساسات و جذبات کا جواب دیتے رہیں گے؟ کس حد تک ہم اپنے بھائیوں کے چھوٹے چھوٹے بچوں کے جن کے باپ جیلوں میں قید ہیں ان کے مظلوم چہروں کی طرف ہم دیکھتے رہیں گے؟ ہم حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ کا وہ پیغام جو اپنے خطبات میں انہوں نے ہمیں دیا اور جو پیغام انہوں نے اپنے کردار کے ذریعے مسلمانوں کے لیے چھوڑ دیا ہے، ہم ان سے سبق لیتے ہوئے کبھی بھی ظلم کے یا ظالم کے خلاف نہیں جھکیں گے۔ اگر کربلا میں حسین کے ساتھ ان کی بہن نہ ہوتی تو کربلا اور عاشورہ کا جو رنگ آج آپ دیکھ رہے ہیں یہ رنگ نہ ہوتا۔
انسانیت کی تاریخ میں ایسی بہن اور ایسا بھائی پیدا نہیں ہو سکتے۔ سید الشہداء نے کربلا میں صرف ایک میدان فتح کیا، لیکن علی کی بیٹی شریکت الحسین نے ایک میدان نہیں 2 میدان فتح کیے، وہ بھی سید الشہداء کے بغیر اور تن و تنہا۔ تاریخ میں ملتا ہے کہ کربلا میں دشمن کے کم از کم 30,000 فوجی تھے، تن و تنہا 30,000 فوجیوں کے ساتھ مولا نے جہاد کیا۔ اگر مولا حسین نے 30,000 فوجیوں کے ساتھ جہاد کیا تو قسم بخدا علی کی بیٹی نے ان 30,000 فوجیوں کے سردار اور ان کے کمانڈر عبید اللہ بن زیاد جیسے شقی القلب کو خوار و ذلیل کر دیا اور اس کو شکست دی۔ مقاتل کے مطابق جس شام میں 70,000 ممبروں پر علی اور آل علی کے خلاف بدگوئیاں ہوتی تھیں، جہاں پر چھوٹے بچے بغض اہل بیت پر بڑے ہو گئے تھے اور بڑے اسی بغض پر بوڑھے ہو گئے تھے، اندازہ لگائیں ایک خاندان کے متعلق ایک شہر میں اس قدر نفرت اور وہاں پر ہزاروں جید علماء کو آپ بھیج دیں، ہزاروں خطباء کو بھی بھیج دیں، بڑے بڑے اہل قلم حضرات کو بھیج دیں، وہ سالہ سال کام کر کے بھی وہ اثرات جو ان کے دلوں پر نقش ہو چکے ہیں ان کو زائل نہیں کر سکتے۔ اگر 1000 سپاہی آپ ان کے مرکز میں بھیج دیں، بظاہر اگر وہ ان شہر پر قبضہ بھی کر لیں لیکن ان کے دلوں میں جو بغض ہے وہ پھر بھی باقی رہے گا۔ وہ کام جو 1000 شمشیر زن سپاہی نہ کر سکے، وہ کام جو 1000 بڑے بڑے علماء و خطبہ نہ کر سکے، علی کی بیٹی نے وہ کام کر دکھایا۔ کربلا کا لٹا ہوا قافلہ جو بظاہر چند افراد پر مشتمل ہے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، کچھ بیبیاں ہیں جن کے ہاتھوں اور گردنوں میں رسیاں بندھی ہیں۔ یزید کو پتہ نہیں تھا کہ مولا حسین نے کربلا کے فتح کرنے کے لیے ایک چھوٹا سا دستہ بھیج دیا ہے جس میں سادات کے بچے اور خواتین تھیں۔ جب کوئی نزدیک آ کر ان سے یہ سوال کرتا تھا کہ تم کون ہو، تمہیں کیا ہو گیا ہے، تو وہ چھوٹے چھوٹے یتیم بچے رو رو کر جواب دیتے۔ ان کی آنکھوں سے جب آنسو جاری ہوتے تھے تو بنی امیہ اور جو ان کا نظام تھا، جو ان کے ظلم و استبداد کا قاصر تھا، اس پر گویا آسمانی بجلی گر پڑتی تھی، اور ان چھوٹے چھوٹے سادات کے بچوں کے آنسوؤں سے ان شامیوں کے دلوں میں اہل بیت کے لیے محبت اور اہل بیت کے دشمن یزید کے لیے بغض پیدا ہوتا تھا۔ اسی طرح جب علی اور رسول و سید الشہداء کا لٹا ہوا قافلہ دربار میں داخل ہوا تو علی کی بیٹی چاہتی تھی کہ یزید کی اس کمزوری پر انگلی رکھیں کہ جس سے وہ فرار نہ کر سکے، اس کے لیے فرار کا راستہ نہ ہو۔ آپ نے سنا کہ یزید نے بعد میں بعض کتابوں میں ہے کہ اس نے انکار کیا کہ میں نے حسین کو شہید نہیں کیا، یہ کام عبید اللہ ابن زیاد نے کیا ہے وغیرہ، تو وہاں پر علی کی بیٹی نے کیا جواب دیا؟ فرماتی ہیں امن العدل ابن الطلقاء تخذیرک حرائرک و اماؤک و بنات رسول اللہ سبایا، بحر الانوار جلد 45 صفحہ 134۔ آپ نے فرمایا طلاق شدہ ماں کے بیٹے، کیا یہی عدل و انصاف ہے کہ تم نے اپنی کنیزوں کو پردوں کے پیچھے بٹھا رکھا ہے اور رسول اللہ کی بیٹیوں کو تم نے ننگے سر نامحرموں کے سامنے لا کھڑا کیا ہے؟ یعنی اے یزید، اگر تم لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے یہ کہتے ہو کہ حسین کو اور حسین کے ششماہی بچے علی اصغر کو عبید اللہ ابن زیاد نے شہید کیا ہے، اگر یہ کام اس نے کیا تو اس بھرے دربار میں رسول اللہ کی بیٹیوں کو یہاں لانے کا کام تو تم نے کیا ہے، اس سے کس طرح تم خود کو بچاؤ گے؟ علی کی بیٹی نے ایسا کام کیا کہ ہماری کتابوں کے مطابق تقریباً 8-10 دن اہل بیت وہاں رہے۔ علی کی بیٹی نے وہاں خطبہ پڑھا، امام سجاد نے روز جمعہ خطبہ پڑھا، اس کی وجہ سے لوگ یزید سے بیزار ہو گئے۔ شام میں انقلاب آ گیا، نزدیک تھا کہ لوگ یزید کا تخت الٹ دیں، چنانچہ یزید مجبور ہو گیا اور وہ اہل بیت کو مزید شام میں نہ ٹھہرا سکا، لہذا انہیں وہاں سے واپس مدینہ بھیج دیا۔ یہاں سے آپ اندازہ لگائیں کہ علی کی بیٹی کس طرح فاتح کی حیثیت سے شام سے واپس جا رہی ہے، شام کو فتح کر کے واپس جا رہی ہے۔ وہی شام جب علی کی بیٹی آ رہی ہے تو چراغاں ہے، جشن ہے، لوگ خوشیاں منا رہے ہیں، لیکن جب علی کی بیٹی 8-10 دن کے بعد واپس جا رہی ہے تو پورا شام ماتم کر رہا ہے، یہاں تک کہ علی کی بیٹی نے واپس جانے سے پہلے خود یزید کے گھر میں اپنے بھائی حسین کا ماتم کیا اور اس کے بعد واپس چلی گئی۔ مدینہ واپس آئی تو اہل بیت کے گھروں کو، بنی ہاشم کے گھروں کو والی مدینہ نے خراب اور مسمار کر دیا تھا۔ جب کربلا سے یہ قافلہ واپس آیا تو اس نے کہا کہ ہم آپ کے گھروں کو تعمیر کریں گے، لیکن علی کی بیٹی نے اجازت نہیں دی، کہا میں اجازت نہیں دیتی، بلکہ میں چاہتی ہوں کہ ہمارے بھائیوں اہل بیت اور بنی ہاشم کے یہ گھر ان کے گھر یوں ہی ویران پڑے رہیں تاکہ لوگ آ کر یزیدی حکومت کے ان مظالم کو دیکھیں اور پھر وہ خود اندازہ لگائیں کہ کیا یہ شخص رسول اللہ کی مسند اور ان کے ممبر پر بیٹھنے کے قابل ہے یا نہیں۔ اس کے علاوہ آپ لوگوں میں اور خصوصاً خواتین میں ماتم کرتی تھیں اور مجلس پڑھتی تھیں اور کربلا کے واقعات سناتی تھیں اور لوگوں کو یزیدی حکومت کے خلاف اکساتی تھیں، یہاں تک کہ وہاں کے والی نے یہ خط لکھا کہ یہاں یہ بی بی لوگوں میں انقلاب برپا کر رہی ہے، تو اس نے جواب دیا کہ انہیں جلا وطن کر دو، تو اس نے علی کی بیٹی کو جلا وطن کر دیا۔ تو آج ہم اس عظیم بی بی کے نام سے یہاں جمع ہوئے ہیں اور ان کے تولد کی مناسبت سے ہم جشن منا رہے ہیں۔ ہمیں ان کی سیرت اور ان کی زندگی کے اصولوں سے درس لینا چاہیے، جس طرح انہوں نے خدا کے دین کو زندہ رکھنے، کلمہ حق کی سربلندی کے لیے ساری مصیبتوں کو قبول کیا، ظلم اور ظالمین کے مقابلے میں خاموشی اختیار نہیں کی، ہمیں بھی اسی طرح کرنا چاہیے۔
خدایا بحق محمد وآل محمد علیہ السلام ان مبارک راتوں کی برکت سے ہمیں اہل بیت علیہ السلام کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ خدایا ہم میں جو کمزوریاں ہیں پہلے ہمیں ان سے آگاہ فرما، پھر انہیں برطرف کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ اسلام و مسلمین کو فتح و نصرت نصیب فرما، کفر عالم کفر امریکہ و روس کو خار فرما۔ جہاں جہاں پر لشکریان اسلام کلمہ حق کی سربلندی کے لیے جہاد کر رہے ہیں، افغانستان ہو یا لبنان، فلسطین ہو یا عراق مظلوم ہو یا دوسرے اسلامی ممالک، ان کو کامیابی نصیب فرما۔ خصوصاً مجاہدین اسلام جو قدس کی آزادی کے لیے کربلا کے راستے آگے بڑھ رہے ہیں، انہیں فتح و نصرت عطا فرما۔ عراق میں اسلامی جمہوری حکومت قائم فرما، صدام اور صدامیوں کو سرنگوں فرما۔ رہبر کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی کا مبارک سایہ ہمارے سروں پہ قائم و دائم فرما۔ پاکستان کو اندرونی اور بیرونی خطرات سے محفوظ فرما۔ پاکستان کے مسلمانوں کے حوائج شرعیہ کو پورا فرما، خاص کر شیعہ حیدر کرار کی جو مشکلات ہیں انہیں دور فرما۔ کوئٹہ میں ہمارے جو اسرا ہیں ان کو جلد از جلد رہائی نصیب فرما، بیماروں کو شفا نصیب فرما، جن کی اولاد نورینہ نہیں انہیں اولاد نورینہ عطا فرما، ہمیں اپنے اعمال میں خلوص عطا فرما۔ حضرت ولی عصر امام زمان سلام اللہ علیہ کے ظہور میں تعجیل فرما اور ان کے قدموں میں ہمیں جام شہادت نصیب فرما۔ برائے ارواح مؤمنین و مؤمنات فاتحہ۔ آخر میں آپ بھائیوں کو عموماً مسجد کے بانیان کا خصوصاً شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے یہ موقع دیا کہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کے بعد ہے ISO کے تربیتی ورکشاپ بمقام کلایا میں قائد شہید کا خطاب، موضوع مقصد زندگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اس دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں کسی کو خدا نے بغیر مقصد پیدا نہیں کیا۔ پہلے کچھ لوگ یہ خیال کرتے تھے کہ خود انسانی جسم کے اندر بعض چیزیں ایسی ہیں جن کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ مثال کے طور پر مرد کے جسم پر خدا نے جو پستان بنائے ہیں، یا مثلا یہ گلے میں جو لوزتین ٹانسز ہوتے ہیں اور جن کی وجہ سے انسان بعض اوقات مریض ہو جاتا ہے، اگر آپریشن کر کے ان کو نکال دیا جائے تو انسان گلے کی بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے۔ ادارہ لیکن آج کل سائنس نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ انسان کے جسم میں ان کی موجودگی بہت ضروری اور یہ بے وجہ نہیں ہے۔ بس جس عالم میں چھوٹی سے چھوٹی چیزیں بھی بغیر مقصد کے نہیں ہیں، تو کیسے ممکن ہے کہ خود انسان کے جسے ہم اشرف المخلوقات سمجھتے ہیں اور سب سے افضل و برتر سمجھتے ہیں، وہ بغیر کسی مقصد کے دنیا میں آیا ہے؟ یقیناً اس کی دنیا میں آنے کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے، اور ہمارے ضروری ہے کہ ہم اس مقصد کو سمجھیں کہ جس کے لیے خدا نے اس انسان کو خلق کیا ہے۔ مقصد کو سمجھ لینا ہی 100% کامیابی تو نہیں، لیکن بہرحال مقصد کا سمجھ لینا کامیابی کی طرف ایک قدم ضرور ہے۔ ہم عموماً یہ مثال دیتے ہیں کہ ایک بامقصد اور بے مقصد شخص دونوں کی حرکات و سکنات میں واضح طور پر فرق ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے دیکھا ہوگا ایک آدمی صبح سویرے اٹھتا ہے، 7 بجے اسے یونیورسٹی کالج ادارے میں پہنچنا ہے، تو یہ شخص ناشتہ کر کے جب گھر سے چلتا ہے تو اسے اپنے لیے ٹائم معین کیا ہوتا ہے کہ اتنے بجے مجھے گھر سے روانہ ہونا ہے اور میرے گھر سے یونیورسٹی یا ادارے کا فاصلہ اتنے منٹ میں طے ہوگا، تو یہ شخص جلدی سے چلتا ہے اور سیدھا اپنے ادارے کی طرف جاتا ہے۔ راستے میں کہیں فضول کسی کے ساتھ کھڑے ہو کر بات نہیں کرتا اور وقت پر اپنے ادارے میں پہنچ جاتا ہے۔ اس کے مقابلے میں دوسرا شخص صبح اٹھتا ہے، یہ بھی گھر سے نکلتا ہے لیکن اس کا کوئی مقصد نہیں۔ جب گھر سے نکلتا ہے ادھر ادھر دیکھتا ہے کس طرف چلوں، اسی سوچ میں اس کا کچھ وقت گزر جاتا ہے، پھر اس کے بعد وہ ایک طرف رخ کرتا ہے۔ پھر فرض کریں اگر راستے میں کوئی پتھر پڑا ہوا ہے یا کوئی اور چیز پڑی ہو، اس کو ٹھوکر لگاتا ہے، کبھی پتھروں کے ساتھ کھیلتا ہے، کبھی راستے میں کسی اور چیز کے ساتھ کھیلتا ہے، کبھی کسی دکان کے سامنے کھڑا ہوتا ہے اور اس کے سائن بورڈ کو پڑھتا ہے، پھر دکان کے اندر جا کر دیکھتا ہے کہ اس کے اندر کیا کچھ رکھا ہے، اور یوں ہی وہ 2 3 یا 7 8 گھنٹے ضائع کر کے آ جاتا ہے۔ آخر میں سمجھتا ہے کہ اس نے کوئی کام نہیں کیا۔ نہیں، آپ زندگی میں بھی ان 2 آدمیوں کو مد نظر رکھیں۔ ایک آدمی جو سمجھتا ہے کہ میں کسی مقصد کی خاطر اس دنیا میں آیا ہوں، اس شرعی ذمہ داری کا سفر اگر لڑکا ہے تو 15 سال کی عمر میں شروع ہوتا ہے، لڑکی ہے تو 9 سال کی عمر میں شروع ہو جاتا ہے۔ اب اس کے سامنے ایک مقصد ہے، اس مقصد کی طرف وہ رواں دواں ہے، اور جو کام اس مقصد میں مخل ہوتا ہے یا اسے اس مقصد سے روک لے تو وہ ایسے کام سے اجتناب کرتا ہے اور کبھی اس کا مرتکب نہیں ہوتا، اور ہر وہ کام اور ہر وہ چیز جو اسے اس مقصد تک پہنچانے اور جلدی پہنچانے میں مددگار ہو تو وہ اس کا سہارا لیتا ہے۔ اس کے مقابلے میں دوسرا شخص کے جس کے سامنے مثلا کوئی ہدف و مقصد نہ ہو، اور اگر ہو بھی تو زیادہ تر یہی مادی مقصد ہو، تو وہ شخص یہ نہیں دیکھتا کہ یہ کام جو میں انجام دے رہا ہوں اس سے میری زندگی پر کیا اثر مرتب ہوگا۔ اسے وقت کا ہرگز کوئی خیال نہیں ہوتا، اور یہ شخص پہلے شخص کی طرح نہیں ہوتا جسے اگر یونیورسٹی جا رہا ہو تو بار بار گھڑی دیکھتا ہے کہ کہیں اس کا وقت ضائع نہ ہو جائے، اور اگر کسی سے سلام علیکم کے لیے رکتا ہے تو ضروری بات کرتا ہے اور ساتھ ہی گھڑی کی طرف دیکھتا رہتا ہے کہ کہیں اس کا وقت ضائع نہ ہو جائے اور یونیورسٹی لیٹ نہ ہو جائے۔
بنا بنی جو شخص اپنی زندگی میں کوئی ہدف رکھتا ہو تو وہ وقت کا پابند ہوتا ہے اور جہاں بھی جاتا ہے ایسا کام انجام دیتا ہے جو اس کے مقصد میں ممد و معاون ہو، اور اپنے وقت کا خیال رکھتا ہے۔ اس کے مقابلے میں دوسرا شخص قطعاً ان چیزوں کی طرف متوجہ نہیں ہوتا اور وقت یوں ہی اس کے ہاتھ سے نکل جاتا ہے، اور آپ جب اس سے پوچھیں گے تو وہ کہے گا کہ مجھے اس کا پتہ نہیں، اور اسے اس کا احساس بھی نہیں ہوتا۔ تو برادران عزیز، پہلی چیز جو ہمارے اور آپ کے لیے ضروری ہے وہ اپنے ہدف و مقصد کو معین کرنا ہے، اور اس بات کو واضح کرنا ہے کہ ہم کس ہدف کے تحت زندگی گزاریں۔ ممکن ہے کہ بعض کا ہدف اقتدار ہو، کہ وہ کسی علاقے میں ملک اور سردار بن جائیں، انہیں اقتدار مل جائے، وہ صدر یا وزیر اعظم بن جائیں، یا اسی قسم کے دوسرے مادی اہداف۔ برادران عزیز، ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ فرض کریں کہ ہم سردار بن گئے، علاقے کے چودھری بن گئے، ثم ماذا؟ اس کے بعد پھر کیا؟ ہم اس دنیا میں اس قدر زحمت اٹھائیں، تکالیف برداشت کریں اور صدر یا وزیر اعظم بن جائیں۔ اب آپ ایک طرف ان تکالیف اور زحمات کو رکھیں اور دوسری طرف ان عہدوں کو رکھیں، اور دیکھیں کہ واقعاً ان عہدوں کی اتنی قدر و قیمت ہے کہ ہم ان کے لیے اتنی مشکلات برداشت کریں۔ ان تکالیف کے مقابلے میں یہ عہدے کچھ بھی نہیں۔ اس طرح مال و دولت اور دوسری مادی چیزوں کا بھی یہی حال ہے۔ اگر آپ ایک طرف ان چیزوں کو رکھیں اور دوسری طرف ان کے مقابلے میں دنیا کی تکالیف کو رکھیں تو یہ تکالیف ان کے مقابلے میں آپ کو زیادہ سنگین نظر آئیں گی۔ پھر کیا ایسا ہے کہ جس چیز کا آپ ارادہ کریں وہ آپ کو مل بھی جائے؟ ضروری نہیں کہ وہ آپ کو مل بھی جائے، ممکن ہے کہ وہ آپ کو مل جائے اور ممکن ہے کہ آپ کو نہ ملے۔ بس آپ ان سب محرومیوں، ناکامی اور مشکلات کو مد نظر رکھیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ان کے مقابلے میں اقتدار اور دوسری مادی چیزوں کی اتنی قدر و قیمت نہیں کہ اس کے لیے انسان اتنی مشکلات اور تکالیف برداشت کر اپنی عمر جیسے قیمتی سرمایہ کو ایسی معمولی قیمت کے مقابلے میں ضائع کر دے اور اس کے مقابلے میں کوئی قیمتی چیز نہ خریدے۔ اس عمر کے مقابلے میں تو اسے کوئی اعلیٰ اور گراں بہا چیز خریدنی چاہیے، ایسا معاملہ اور ایسا سودا کرنا چاہیے جس کے مقابلے میں 100% فائدہ اور نفع ہو، جس میں خسارہ اور نقصان کا اندیشہ نہ ہو۔ آپ اس دنیا سے جس چیز کا انتخاب نہیں کریں وہ چیز بھی آپ کو پسند ہو، چاہے وہ مال ہو، وہ دولت ہو، بیوی بچے ہو، اقتدار وغیرہ، اور اتنی زحمات و تکالیف کے مقابلے میں اسے اپنی زندگی کا ہدف قرار دیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ آپ خسارے اور نقصان میں ہیں۔ اگر صرف اور صرف خدا کو اپنی زندگی کا مقصد قرار دیں تو آپ کامیاب و کامران ہیں۔ خدا کے علاوہ آپ جس چیز کو بھی اپنا ہدف و مقصد قرار دیں گے تو آپ خسارے میں ہوں گے، وہ اس لیے کہ یہ سب چیزیں فانی ہیں۔ فرض کریں آپ صدر مملکت بن جاتے ہیں، ایک دفعہ مارشل لا لگا دیتے ہیں، 8-9 سال آپ اس کے ذریعے اقتدار میں گزارتے ہیں، اس کے بعد مثلا آپ اسلام کے نام پر دھوکے کے ساتھ اس طرح ریفرنڈم کراتے ہیں کہ آپ عوام سے پوچھتے ہیں کہ وہ اسلام چاہتے ہیں یا نہیں، اور یوں آپ اس کے ذریعے 5 سال گزار دیتے ہیں۔ اس کے بعد بھی ممکن ہے کہ 4-5 سال کسی اور طریقے سے گزار دیں، لیکن بہرحال ایک دن آپ کو اس کرسی کو چھوڑنا ہوگا۔ بنا بری یہ اقتدار ہو یا مال ہو یا دولت یا اسی طرح کی کوئی اور چیز ہو، یہ سب فانی ہیں، ضائع اور ختم ہو جانے کی ہیں، انہیں بقا نہیں ہے۔ پس آپ اپنی عمر کو جو ایک بہت قیمتی چیز ہے اسے اتنی تکالیف، زحمات، لوگوں کے طعنے اور اس طرح کی دوسری چیزوں میں گزار دیں، یا 2 دن کے اقتدار کی خاطر اس قیمتی چیز کو بیچ ڈالیں گے تو آپ کتنا نقصان کریں گے۔ صرف اور صرف خدا ہے جو باقی رہنے والا ہے، جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے، جو فانی نہیں ہے، جو زائل و ختم نہیں ہوتا۔ خدا کی خاطر کیا جانے والا کام کبھی ضائع نہیں ہوتا۔ اگر آپ نے خدا کو اپنی زندگی کا مقصد و ہدف قرار دیا ہے تو اس کے مثبت اثرات آپ کی زندگی پر اور دنیاوی زندگی پر بھی مرتب ہوں گے، اور اس دنیا کے بعد آپ کی اخروی زندگی بھی سنور جائے گی۔ بنابراین ہمیں چاہیے کہ اپنی زندگی کا مقصد صرف اور صرف خدا کو قرار دیں۔ ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہماری تعلیم، مثلا یونیورسٹی جانا، دینی مدرسے جانا، کھیت میں ہل چلانا، دکان پر بیٹھنا، ڈیوٹی پر جانا، غرض ہر کام خدا کے لیے ہونا چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ سورہ نام آیت نمبر 162۔ ہماری موت، ہماری زندگی، حرکات و سکنات سب خدا کی طرح خاطر ہونی چاہیے۔ اگر ہم نے خدا کے علاوہ کسی اور چیز کو اپنایا تو ہم نے نقصان اور خسارہ کیا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ خدا نے ہمیں یقیناً کسی مقصد کے لیے خلق کیا، اور وہ مقصد خود اس نے بتایا ہے کہ ہم نے اس انسان کو اپنی عبادت و بندگی کے لیے پیدا کیا ہے، تقرب اللہ کا مقام حاصل کرنے کے لیے پیدا کیا ہے، اس لیے پیدا کیا ہے کہ فرشتوں سے بڑھ کر مقام حاصل کرے۔ دیکھو آقا عزیز، ہم یہ کہتے ہیں کہ انسان بڑی عجیب و غریب چیز ہے۔ آپ ایک آدمی کو مد نظر رکھیں جس کی آرزو یہ ہے کہ اس کی شادی ہو جائے، ہم اس کی اس آرزو کو مان لیتے ہیں اور کسی طرح اس کی شادی کروا دیتے ہیں۔ بعد میں اس سے پوچھتے ہیں کہ اب تو کچھ نہیں چاہیے، تو وہ کہتا ہے کہ اب مثلا میرے بچے ہونے چاہیے، گھر میں تنہا بیوی اور شوہر کا دل نہیں لگتا اور اس طرح گزارا نہیں ہوتا، لہذا بچے ہونے ضروری ہیں۔ اچھا، ہم یہ بھی مان لیتے ہیں، خدا کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں تو اس کے بچے ہو جاتے ہیں، پھر اس سے پوچھتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ اب سامان زیادہ ہو گیا، اس لیے ہر روز مکان کی تبدیلی سے تنگ آ گیا ہوں، لہذا مکان چاہیے۔ اگر اپنا گھر مل جائے تو اس کے بعد میں کچھ نہیں مانگوں گا۔ جب یہ مل جاتا ہے تو پھر یہ کہتا ہے گھر مہمان آتے ہیں یا اپنے گھر والوں کو باہر جانا ہوتا ہے تو بہت تکلیف ہوتی ہے، کم از کم ایک گاڑی ضرور ہونی چاہیے۔
چلو ایک پک اپ گاڑی اسے مل جاتی ہے، لیکن یہ پھر بھی قانع نہیں ہے۔ انسان کی آرزویں اتنی طویل ہیں کہ اگر آپ اسے پوری دنیا بھی دے دیں اور پوری زمین پر اس کی حکومت ہو جائے تو یہ اس پر اکتفا نہیں کرے گا، بلکہ پھر بھی کہے گا کہ اسے آگے اور کچھ ہونا چاہیے۔ حقیقت میں انسان کمال مطلق کو چاہتا ہے، اور چونکہ وہ اسے ان چیزوں میں میسر نہیں آتا، لہذا وہ ان پر اکتفا نہیں کرتا اور آگے سے آگے بڑھتا رہتا ہے۔ مزید تفصیلات کے لیے ملاحظہ فرمائی حدیث فطرت، چہل حدیث از امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ۔ ادارہ: کمال مطلق صرف خدا کی ذات اقدس ہے، چنانچہ جب کوئی شخص اللہ تک پہنچ جاتا ہے تو پھر اس کی نظروں میں اس دنیا کے مال و متاع اور عہدے و اقتدار کی کوئی حیثیت نہیں رہ جاتی۔ اگر وہ گھر میں اور اس کے پاس ایک حصیر کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے، تو جب آپ اس کے پاس بیٹھیں گے تو اس سے باتیں کریں گے، اس کی معرفت دیکھیں گے، آپ حیران رہ جائیں گے وہ کس قدر کامل ہے اور اس کے دل میں کتنی قناعت ہے کہ وہ دنیا کی کسی چیز کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھنے کے لیے بھی راضی نہیں۔ یہ قصہ اصول کافی میں ہے کہ ایک صبح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کے بعد اصحاب کی طرف متوجہ ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اصحاب کے درمیان ایک نوجوان کو دیکھا جس کا رنگ زرد پڑ چکا تھا، دبلا پتلا ہو گیا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اصحاب سے باتیں کر رہے تھے تو اس بندہ خدا کی آنکھیں بند ہو رہی تھیں اور غنودگی اور نیند کی وجہ سے اس کا سر کبھی ایک طرف کو جھک جاتا تھا تو کبھی دوسری طرف۔ وہ پوری رات جاگ کر تہجد اور عبادت کیا کرتا تھا، اس لیے اب نماز صبح کے بعد اس پر نیند کا غلبہ تھا، لیکن پھر بھی وہ اپنے آپ پر دباؤ ڈال کر بیدار رہنے کی کوشش کر رہا تھا تاکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین سے زیادہ مستفید ہو سکے۔ حضور نے فرمایا، سوال کیا کہ اے جوان بتاؤ تم نے کس طرح صبح کی، یعنی تمہارا کیا حال ہے؟ اس نے کہا، یا رسول اللہ اصبحت متیقنا، یا رسول اللہ میں نے یقین کے ساتھ صبح کی ہے۔ تو حضرت نے اس سے فرمایا، جوان یہ تو نے بہت بڑا دعویٰ کیا ہے، تم نے کہا ہے کہ میں نے یقین کے ساتھ صبح کی ہے، یقین کی کچھ علامات ہوتی ہیں، بتاؤ تمہارے یقین کی علامتیں ہیں؟ اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ میرے یقین کی علامت یہ ہے کہ میرے یقین نے میری آنکھوں سے نیند چھین لی ہے اور رات بھر اپنی بستر پر نہیں سو سکتا، اس یقین کی وجہ سے میں رات بھر جاگ کر خدا کی عبادت کرتا ہوں۔ اسی طرح یا رسول اللہ اسی یقین نے مجھے دن کو بھوکا رکھا ہوا، دن بھر بھوکا پیاسا رکھا ہوا ہے، یعنی دن کو روزہ رکھتا ہوں۔ یا رسول اللہ اسی یقین کی وجہ سے میں اس مقام پر پہنچ چکا ہوں کہ میں اب اس دنیا و ما فیہا سے غافل ہوں، میرا دل دنیا کی کسی چیز کی طرف مائل نہیں ہوتا، نہ بہترین گھر، نہ بہترین کپڑے، نہ بہترین کھانا، نہ بیوی، نہ بچے، اصلاً میں دنیا کی تمام چیزوں سے بیزار ہوں اور اسی یقین نے مجھے بیزار کیا ہے۔ یا رسول اللہ یہ یقین ہے کہ جس کی وجہ سے اس مقام پر پہنچا ہوں کہ میں اپنی چشم بصیرت سے اس وقت قیامت اور میدان حشر کو دیکھ رہا ہوں کہ جس میں اولین و آخرین جمع ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک طرف جنت ہے، جنتی لوگ خدا کی نعمتوں سے لذت اٹھا رہے ہیں، دوسری طرف جہنم میں اس کے خوفناک شعلوں سے ہولناک آوازیں آ رہی ہیں۔ یا رسول اللہ میں ان جہنمیوں کی چیخ و پکار کو اپنے کانوں سے سن رہا ہوں کہ جس کے جسم جہنم کی آگ میں جل رہے ہیں اور وہ لوگ کو مدد کے لیے پکار رہے ہیں اور ہمیں اس عذاب سے بچاؤ کے نعرے لگا رہے ہیں۔ یا رسول اللہ یہی میرے یقین کی علامات ہیں۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ھذا عبد نور اللہ قلبہ بالایمان، بحار الانوار، جلد 70 159 نمبر صفحہ۔ یہ جوان ان افراد میں سے کہ جن کے دلوں کو خدا نے نور ایمان سے منور کر دیا ہے۔ اس شخص کے دل میں اس قدر نورانیت آ گئی ہے کہ گویا وہ دنیا کی حقیقت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے کہ حقیقت میں اس دنیا کی کوئی قدر و قیمت نہیں، لہٰذا وہ اس کے دھوکے میں نہیں آتا۔ یہی وجہ ہے کہ اس شخص نے دنیا و ما فیہا سے آنکھیں پھیر لی ہیں۔ رسول اللہ نے اس سے پوچھا، ہے جوان بتاؤ تمہاری آرزو کیا ہے؟ اس نے جواب دیا، یا رسول اللہ میری آرزو یہ ہے کہ میں خدا کی راہ میں شہید ہو جاؤں، آپ میرے لیے دعا کریں کہ مجھے خدا کی راہ میں شہادت نصیب ہو۔ رسول اعظم نے اس کے لیے دعا فرمائی اور چند دن بعد وہ ایک جنگ میں شہید ہو گیا۔ برادر عزیز، جب انسان یہ دیکھ لے کہ اس کا مقصد خدا ہے تو پھر خدا سے عشق و محبت اس دنیا کی حقیقت کو اس پر عیاں کر دے گی، پھر دنیا کی کوئی چیز اسے دھوکہ نہیں دے سکتی، چاہے وہ مال و دولت ہو یا اقتدار و کرسی ہو یا کوئی اور مادی چیز ہو، وہ کبھی انسان کو ورگلا نہیں سکتی۔ ہم اور آپ کو کیوں اس دنیا نے ورگلا رکھا ہے؟ اس لیے کہ آپ کے اور ہمارے دلوں میں حقیقت میں محبت خدا نہیں ہے اور ہم نے خدا کو اپنا مقصد قرار نہیں دیا ہے۔ اگر ہم خدا کو اپنا مقصد قرار دے دیتے تو آپ یقین کریں کہ ہم کبھی اقتدار کے پیچھے نہ بھاگتے، اقتدار ہمیں گھر بیٹھے مل جاتا تو ہم کبھی بھی اس سے ناجائز فائدہ نہ اٹھاتے، پھر وہ ہمیں اور آپ کو کبھی دھوکہ نہ دیتا۔ حضرت امام خمینی کے بارے میں یہ بات مشہور ہے کہ آیت اللہ العظمی بروجردی کے وفات کے بعد سب سے بڑا درس خارج امام کا ہوا کرتا تھا، تقریباً سبھی مجتہدین آپ کے درس میں آتے تھے۔ اس وقت کچھ لوگ امام خمینی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ ہم آپ کا رسالہ عملیہ چھاپنا چاہتے ہیں، آپ اس کی اجازت مرحمت فرمائیے، کیونکہ اس وقت عالم تشیع کی رہبری کے سلسلے میں ہم آپ سے زیادہ کسی
میں یہ صلاحیت نہیں دیکھتے۔ امام نے فرمایا کہ آپ لوگوں کو جاننا چاہیے کہ میں آج جو اس مقام پر پہنچا ہوں، میں نے اقتدار اور رہبریت کے حوالے سے کہ میں عالم تشیع کا رہبر بنوں ایک قدم بھی نہیں اٹھایا، اور نہ ہی میں نے اس کی خاطر ایک کلمہ درس کا پڑھا ہے۔ ہاں، اگر ایک دن اقتدار اور مرجعیت خود میرے گھر میں آئے تو پھر ہم اسے صرف اور صرف اسلام کے لیے استعمال کریں گے۔ پس آقائے عزیز، اگر انسان کی نظر میں مقصد زندگی خدا ہو تو اولاً اس کے دل میں اقتدار کی محبت نہیں، وہ اس کے پیچھے نہیں بھاگتا۔ لیکن اگر پھر بھی ایک دن اقتدار اس کے گھر میں آ جائے تو جیسا کہ آپ نے دیکھا، علی علیہ الصلوۃ والسلام کبھی بھی خلافت کے پیچھے نہیں گئے، لیکن جب ایک دن خلافت حضرت کے گھر میں آئی تو حضرت نے اس کے بارے میں کیا فرمایا؟ ابن عباس کہتے ہیں کہ ذیقار کے مقام پر جب میں ایک دفعہ حضرت علی علیہ السلام کے خیمے میں داخل ہوا تو آپ اپنی نالین گانٹھ رہے تھے، تو آپ نے فرمایا یا ابن عباس ما قیمت هذا النعل، میرے اس نعلین کی قیمت کیا ہوگی؟ ابن عباس نے جواب دیا امیر المؤمنین، یہ خرما کا بنا ہوا جوتا ہے، اس ٹوٹے ہوئے جوتے کی کوئی قیمت نہیں، لا قیمت لہا، یہ بالکل بے قیمت سی چیز ہے۔ اس پر امام نے فرمایا ابن عباس، تمہاری اس خلافت و حکومت کی قیمت میرے نزدیک اس جوتی کے برابر بھی نہیں ہے، مگر یہ کہ میں اس حکومت کے ذریعے حق کو قائم کروں اور باطل کو مٹا دوں۔ بنابراین اگر خدا پرست کے پاس اقتدار آتا ہے تو وہ اس اقتدار کو خدا کے لیے استعمال کرتا ہے، اسے حق کو زندہ کرنے اور باطل کو مٹانے کے لیے استعمال کرتا ہے۔ باتیں تو اور بھی بہت ہیں، لیکن چونکہ ہم نے اس کے بعد بھی 2 جگہوں پر پروگرام میں حاضر ہونا ہے، اس لیے میں اس سے زیادہ مزاحم نہیں ہوتا۔ آخر میں ایک بات پھر عرض کروں گا کہ ہمیں زندگی کا مقصد خدا کو قرار دینا چاہیے۔ خدا کے علاوہ جس چیز کو بھی آپ اپنی زندگی کا مقصد قرار دیں گے تو آپ نقصان کریں گے، اور جب ہم خدا کے لیے کام کریں گے تو پھر ہم کوڑے کھائیں، سولی پر جائیں، غرض اس راہ میں جتنی مشکلات اور مصیبتیں ہمیں اٹھانا پڑیں اور اس دنیا میں ہمیں جتنی بھی اذیت، میں سمجھتا ہوں کہ ان سب کی قدر و قیمت کچھ نہیں، لیکن اگر مقصد غیر خدا ہو تو ایک تھپڑ کھانا بھی بہت زیادہ اور ایک پیسہ دینا بھی انسان کے لیے ناگوار، جبکہ خدا کی راہ میں اگر جان بھی چلی جائے تو اسے اپنے لیے فخر سمجھنا چاہیے اور اس کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ میں آپ جوانان عزیز سے یہی گزارش کروں گا کہ آپ کی تنظیم امامیہ طلباء کی ایک اچھے اہداف والی تنظیم ہے، جس کے مد نظر خدا، رسول اور اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات ہیں، اور ان کا ہدف ان کی خوشنودی حاصل کرنا، ان کے شیعوں کے حقوق کے لیے جد و جہد، ان کے منافع کے لیے کام کرنا ہے۔ اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ آپ کی ذمہ داری ہم سے زیادہ ہے۔ آپ کو اپنی زندگی میں ہر قدم پر یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ جو ہم قدم اٹھا رہے ہیں کیا یہ میرے مقصد اور میرے ہدف کے لیے مفید و معاون ہے۔ لہذا اگر آپ کوئی ایسا قدم اٹھائیں جو آپ کے مقصد کی راہ میں رکاوٹ ہو تو مناسب نہیں، اس قدم کو اٹھائیں جو آپ کے مقصد میں مبد و معاون ہو۔ خدا بند متعال آپ کو کامیاب و سرفراز فرمائے اور آپ کو تمام آفات و بلیات سے محفوظ رکھے، اور جو کمزوریاں ہیں ان کو دور کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کے بعد ہے پشاور میں ISO کے برادران سے قائد شہید کا خطاب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اعداء اللہ من الآن الی یوم لقاء اللہ، وبعد فقد قال اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، سورہ عنکبوت آیت نمبر 69۔ سب سے پہلے ہم سب بھائیوں کو پشاور میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ البتہ آپ ہمارے بہت اچھے مہمان ہیں، لیکن ہم آپ کے اچھے میزبان نہیں ہیں، اس لیے کہ ہم آپ کو یہاں چھوڑ کر کسی اور جگہ چلے گئے تو یہ میزبان کے لیے کوئی اور اچھی چیز نہیں۔ بہرحال یہ 2-3 دن جو غائب رہے ہم اس کی معذرت چاہتے ہیں۔ آپ چونکہ اسلام کے حوالے سے اس تنظیم میں کام کر رہے ہیں اور اسی حوالے سے آگے بڑھ رہے ہیں تو ضروری ہے کہ ہم اس حوالے سے آپ کی خدمت میں کچھ عرائض پیش کروں۔ دین اسلام ایک ایسا جامع اور مکمل دین ہے کہ جس میں انسان کے تمام مسائل کا حل موجود ہے۔ اسلام جہاں انسان کے مادی اور دنیاوی مسائل کا حل پیش کرتا ہے، وہاں اس نے اس کی روحانی اور معنوی ضروریات کو بھی نظر انداز نہیں کیا، اس کی آخرت کو بھی مد نظر رکھا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے بعض احباب خود کو مسلمان اور انقلابی کہتے ہیں، لیکن جب ہم ان کا رویہ اور دوسرے کے ساتھ برتاؤ دیکھتے ہیں تو وہ ہمیں اسلامی نظر نہیں آتا۔ یہ لوگ اس انسان کے ایک پہلو کو دیکھ لیتے ہیں اور اس میں اپنی انتہا تک جا پہنچتے ہیں، جبکہ دوسرے پہلوؤں کو سرے سے نظر انداز کر دیتے ہیں۔ مثلا اجتماعی حوالے سے ایک اسلامی معاشرے کے قیام کے لیے وہ بہت شدت اور تیزی کے ساتھ سرگرم نظر آتے ہیں، یعنی اجتماعی فرائض میں وہ بھرپور حصہ لیتے ہیں، لیکن انفرادی فرائض کو بالکل نظر انداز کر دیتے ہیں۔ مثلا نماز کو اہمیت نہیں دیتے، جب وقت ملا پڑھ لی، یا بعض اوقات بالکل ہی نہیں پڑھتے، یا اگر پڑھتے بھی ہیں تو ان کے لیے یہ اہم نہیں کہ کس وقت پڑھیں۔ فرض کریں پورا دن کام میں مصروف ہیں، جب سورج غروب ہونے لگتا ہے تو اس وقت جلدی میں تیزی کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں۔ ان میں سے کوئی رات کو بھی کاموں میں مصروف رہتا ہے، ممکن ہے کہ وہ کام صحیح ہو، مثلا اپنے اجتماعی فرائض انجام دے رہا ہو، جب 11-12 بجنے لگے اور نماز مغرب قضا ہونے لگے تو اس وقت جلدی میں اٹھ کر کہتا ہے کہ میں نے ابھی تک نماز نہیں پڑھی، اور نماز شروع کر دیتا ہے۔ اسی طرح خمس کے مسئلے میں دیکھیں یا حج کے معاملے میں دیکھیں تو حج کے بارے میں وہ کہتا ہے کہ بابا میں کیوں حج پر جا کر یہ 30-40 ہزار روپیہ خرچ کروں، اسی پیسے کو میں کسی اجتماعی کام میں خرچ کروں گا اور اس سے فلاں کام کو انجام دوں گا یا فلاں تنظیم کو دے دوں گا۔ اسی طرح دیگر جو انفرادی امور میں
ہیں ان سب کو نظر انداز کر دیتا ہے، جبکہ یہ شخص اجتماعی امور میں بہت فعال نظر آتا ہے۔ اس کے برعکس ایک شخص انفرادی فرائض کو تو بخوبی بجا لاتا ہے، نماز وقت پر اور جماعت کے ساتھ ادا کرتا ہے، سالانہ خمس کا حساب کرتا ہے، حج واجب ہو جائے گا حج پر چلا جاتا ہے، اسی طرح جتنے بھی انفرادی فرائض ہیں انہیں صحیح طور پر بجا لاتا ہے، لیکن اجتماعی مسائل سے اسے کوئی سروکار نہیں ہے۔ معاشرے میں اوریانی اور فحاشی عام ہو رہی ہے، جوان فکری لحاظ سے منحرف ہو رہے ہیں، اسے ان چیزوں سے کوئی غرض نہیں ہوتی، نہ ہی وہ ان کی طرف کوئی توجہ دیتا ہے۔ اسی طرح اس کے مفسد نظام حکومت کو بدلنے کے لیے کیا کرنا چاہیے، وہ ان چیزوں کو بالکل نظر انداز کر دیتا ہے۔ بس اس قسم کے لوگ جو انفرادی فرائض کو تو انجام دیں لیکن اجتماعی فرائض کو نظر انداز کریں، وہ صحیح انقلابی مسلمان نہیں ہیں، اور اگر وہ دعویٰ کریں کہ جو کچھ میں سمجھتا ہوں وہ اسلام ہے تو یہ صحیح نہیں ہے۔ قرآن مجید ان لوگوں کے بارے میں کہتا ہے نؤمنو ببعض ونکفر ببعض، سورہ نساء نمبر 150، یعنی ہم بعض چیزوں پر ایمان لاتے ہیں اور بعض کا انکار کرتے ہیں، بعض انفرادی فرائض پر ایمان لاتے ہیں اور اجتماعی امور کا انکار کرتے ہیں، یا اس کے برعکس بعض اجتماعی امور پر ایمان لاتے ہیں اور انفرادی سے انکار کرتے ہیں۔ یہ دونوں صحیح نہیں ہے۔ صحیح ہے کہ پہلے اپنے تمام فرائض کو اچھی طرح سمجھا جائے اور اس کے بعد ان سب پر عمل کیا جائے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارے بعض جوان تنظیمی کاموں میں بھرپور حصہ لیتے ہیں لیکن درس و مطالعہ کو بالکل نظر انداز کر دیتے ہیں، یہاں تک کہ وہ امتحانات میں فیل ہو جاتے ہیں۔ پھر اس کا اثر کیا ہوتا ہے؟ اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کی تنظیم کے مخالفین ہیں وہ یہ پروپیگنڈا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ تنظیم تو ہمارے بچوں کو بیکار بنا دیتی ہے، دیکھیں ہم نے اس کی تعلیم پر کتنا پیسہ خرچ کیا لیکن اس تنظیم کی وجہ سے ہمارا بچہ بیکار ہو گیا ہے۔ اگر آپ ایسا کریں گے تو آپ کے دشمنوں کو ایک بہترین حربہ مل جائے گا اور اس سے وہ آپ کے خلاف پروپیگنڈا کریں گے اور کہیں گے کہ بھائی اپنے بچوں کو ISO میں نہ جانے دیں۔ بعض لوگ اس کے برعکس سوچتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں صرف درس پڑھنا چاہیے اور مطالعے میں وقت گزارنا چاہیے تاکہ اچھے نمبروں میں پاس ہو کر سند لے لیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اجتماعی امور میں حصہ لینا اور ان تنظیموں میں فعالیت کر کے اپنا وقت ضائع کرنا صحیح نہیں۔ ابھی ہمارا وقت نہیں کہ ہم ان سیاسی اور اجتماعی امور میں مداخلت کریں۔ میں آپ سے یہ عرض کروں گا کہ دونوں فکریں غلط ہیں۔ وہ فکر جو کہتی ہے کہ درس و مطالعے کو چھوڑ دو اور اجتماعی اور تنظیمی امور میں حصہ لو، وہ بھی صحیح نہیں ہے، اور دوسری سوچ جو کہتی ہے کہ اجتماعی اور تنظیمی امور کو چھوڑ دو اور صرف درس و مطالعے کی طرف متوجہ رہو، یہ بھی غلط ہے۔ پس عبادات اور دیگر فرائض کے بارے میں اسلامی سوچ یہ ہے کہ انفرادی ذمہ داریوں کو بھی فریضہ سمجھ کر انجام دو اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے اجتماعی ذمہ داریوں کو بھی فریضہ سمجھ کر بجا لاؤ، یعنی کسی کو نظر انداز نہ کرو۔ اس لحاظ سے آپ حضرات جو اسٹوڈنٹس ہیں آپ کو ایسا ہی ہونا چاہیے، یعنی تعلیمی نظام سے آپ کی جو ذمہ داری ہے اسے بھی صحیح طور پر انجام دیں اور ساتھ ساتھ مطالعہ اور درس و بحث کو بھی اہمیت دیں تاکہ آپ اپنی کلاسوں میں اول آئیں، اور یوں آپ کی وجہ سے لوگوں پر آپ کی تنظیم کے اچھے اثرات مرتب ہوں اور وہ لوگ جو آپ کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں ان کا یہ حربہ بھی ناکام ہو جائے اور لوگ مثال دیں کہ دیکھیں فلاں طالب علم ISO میں بھی کام کرتا ہے اور اپنی کلاس میں اس نے اول پوزیشن حاصل کی ہے۔ بنابراین ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جو اس تنظیم میں چلا جائے وہ درس و تدریس کے لحاظ سے پیچھے رہ جائے۔ آپ ان دونوں چیزوں کو فریضے کی نگاہ سے دیکھیں۔ اجتماعی طور پر جو ہمارے فرائض ہیں، مثلا امر بالمعروف نہی عن المنکر، اگر ہم ان خدائی اور الہی فریضوں کو انجام دینے کے لیے صحیح طور پر کام نہیں کریں گے تو پھر ہم صحیح مسلمان نہیں ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ جدید علم بھی اپنی جگہ اہمیت کی حامل ہے، یعنی اگر ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان میں شیعہ واقعاً اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جائیں اور عزت و وقار کے ساتھ زندگی گزاریں تو پھر ہمیں یہ ہر فن میں اسپیشلسٹ حضرات کی ضرورت ہے، وہ بھی ایسے اسپیشلسٹ جو ISO کے چینل سے نکلے ہوں اور واقعاً مکتبی اور نظریاتی ہوں۔ اگر کل وہ کسی کرسی تک پہنچ جائیں تو اسے اپنے لیے وسیلہ سمجھیں، مقصد قرار نہ دیں۔ ہمیں ایسے افراد کی ضرورت ہے۔ اگر ہمارے پاس ہر فن میں اس قسم کے افراد فیلڈ میں نہ ہوں تو پھر واضح ہے کہ ہر جگہ مخالفین ہمارے خلاف ہر قسم کی کارروائی کریں گے۔ اگر ہم ایک میدان جیت بھی لیں تو جب بات اوپر مذاکرات کی میز تک پہنچتی ہے تو اس وقت اگر ہمارے پاس افراد نہ ہوں تو وہاں ہمارے خلاف فیصلہ ہو سکتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔